السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 7 کلاس 7 کا سبق نمبر 7 جو ہے آؤ پاکستان کی سیر کریں، اس کی مشق کریں گے۔ ہم آپ کو پہلے اس کا مضمون پورا پڑھ کے سنا چکے ہیں، لہذا آج اس کی مشق کی باری ہے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ مشق کے بارے میں آپ کو تمام تفصیلات بتائی جائیں۔ تو جناب اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں، یہ کلاس 7 کے سبق نمبر 7 کی، جس کا عنوان تھا آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ مشق میں پہلا سوال جو ہے وہ اس میں پوچھا ہے کہ درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ اب سوال کیا کیا ہیں کہ سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس سے مراد ایسی زمین جو قدرتی وسائل اور ہر طرح کی فصلوں اور پھلوں سے مالا مال ہو، اسے کہتے ہیں سونا اگلتی زمین۔ پاکستان کا کون سا صوبہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بلوچستان۔ سوئی گیس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے اس لیے کہ جس علاقے سے یہ گیس نکلتی ہے اس کا نام سوئی ہے۔ پھر سوال ہے کہ پاکستان میں بندرگاہیں کہاں کہاں واقع ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بڑی بندرگاہیں جو ہیں وہ ہیں کراچی، بن قاسم اور گوادر۔ چھوٹی بھی ہیں لیکن ان کا ذکر اس لیے یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، ہم بس صرف بڑی بندرگاہوں کا ذکر کر رہے ہیں، کراچی، بن قاسم اور گوادر۔ پنجاب کن دو لفظوں کا مرکب ہے؟ پنج اور آب، یعنی پنج کہتے ہیں 5 کو اور آب کہتے ہیں پانی کو، تو پنجاب کا مطلب ہوا 5 دریاؤں کی سرزمین، پنج اور آب۔ چھانگا مانگا کے جنگل کی کیا انفرادیت ہے؟ یہ قدرتی نہیں بلکہ انسانوں کا لگایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، یہ اس کا جواب۔ کھیوڑا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ اس کا جواب ہے کہ دنیا کے دوسرے بڑے نمک کے ذخائر کی وجہ سے اس کی شہرت ہے۔ سندھو کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں دریا۔ جھیل سیف الملوک کس صوبے میں واقع ہے؟ اس کا جواب ہے خیبر پختونخوا۔ ہڑپا اور موئنجو دارو کن صوبوں میں ہیں؟ اس کا جواب ہے ہڑپا پنجاب میں اور موئنجو دارو سندھ میں۔ اگلا سوال ہے جھیل منچھر اور جھیل سیف الملوک کن صوبوں میں ہیں؟ اس کا جواب ہے جھیل منچھر سندھ میں اور سیف الملوک خیبر پختونخوا میں۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو ہمیں بجائے ٹک کے اس کو نیچے انڈر لائن کر دیا پیلے کلر رنگ سے تاکہ آپ کو صاف صاف نظر آ سکے۔ تو پہلا سوال ہے اس کا کہ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ ہے پتھریلا، میدانی، زرخیز یا ریتیلا؟ تو جواب اس کا ہے پتھریلا۔ دوسرا سوال ہے کہ اجرک کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ تو چوائسز ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان یا خیبر پختونخوا، جس کا جواب ہے سندھ۔ اگلا سوال ہے کہ درہ خیبر کس صوبے میں ہے؟ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں؟ تو اس کا جواب ہے خیبر پختونخوا میں۔ اگلا سوال ہے کہ انگور کا پھل پاکستان کے کس صوبے میں زیادہ ہوتا ہے؟ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں؟ تو جواب کیا ہے اس کا؟ بلوچستان میں۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا کب؟ 512 ہجری میں، 613 ہجری میں، 712 ہجری میں یا 813 ہجری میں؟ تو جواب ہے اس کا 712 ہجری میں۔ اگلا سوال ہے سوات کو کہا جاتا ہے پاکستان کا مانچسٹر، پاکستان کا سوئٹزرلینڈ، پاکستان کا ہالینڈ یا پاکستان کا فن لینڈ؟ تو اصل جواب ہے اس کا پاکستان کا سوئٹزرلینڈ۔ مغلی کا قبرستان کس شہر میں ہے؟ نمبر 1 ٹھٹہ، پشاور، کوئٹہ یا ملتان؟ تو صحیح جواب ہے ٹھٹہ۔ سوال نمبر 3 ہے دی گئی مثال کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے مقامات سے ملائیے۔ کالم الف میں ہے پاکستان کا دل، کالم بے میں مختلف جواب لکھیں لیکن وہ جواب صحیح نہیں ہے، صحیح جواب آپ نے خود تلاش کر کے لکھنا ہے، انہی میں سے کالم بے میں سے تلاش کر کے لکھنا ہے۔ تو پاکستان کا مانچسٹر کون سا ہے؟ فیصل آباد۔ پاکستان کا دل کیا ہے؟ لاہور، وہ انہوں نے خود ہی لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو پاکستان کا مانچسٹر کون سا ہے؟ فیصل آباد. پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے سوات. روشنیوں کا شہر کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کراچی. پاکستان کا گرم ترین شہر کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سبی. کھیلوں کا سامان کہاں بنتا ہے؟ اس کا جواب ہے سیالکوٹ. پنکھا سازی کہاں زیادہ ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے گجرات. فرنیچر سازی کہاں زیادہ ہوتی ہے؟ چنیوٹ. قائد اعظم کے آخری ایام کہاں گزرے؟ اس کا جواب ہے زیارت. اب جناب سوال نمبر 4 ہے. 4 ان لفظوں اور محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. اور محاورے کیا ہیں؟ مالا مال، فلک بوس، 4 چاند لگنا، گنجان آباد، ملیا میٹ، حسن سلوک، ہلکا بگوش اسلام. اب جواب اس کا ہے کہ مالا مال کا جو ہمیں جملہ کیسے بنانا ہے کہ پاکستان کی سرزمین بے شمار معدنی وسائل اور ہر طرح کی فصلوں اور پھلوں کی دولت سے مالا مال ہے. یہ مالا مال کا جملہ بھی ہو گیا اور اس میں اس کا مطلب بھی واضح ہو گیا کہ کس وجہ سے مالا مال ہے. فلک بوس کہتے ہیں جو آسمان کو چھونے والا. تو اس کا جواب ہے دنیا کے عظیم ترین فلک بوس پہاڑ پاکستان میں ہے. اس کو صحیح کر لیجئے گا، یہ ہے فلک بوس. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جناب. کہاں گیا؟ یہ اس کو ہم فلک کو صحیح کر لیتے ہیں. یہ ہو گیا فلک بوس. اگلا لفظ ہے، اگلا جو وہ ہے 4 چاند لگنا. یہ محاورہ ہے 4 چاند لگنا، مطلب مزید اس کو خوبصورت بنا دینا. تو اس کا جملہ ہم نے یوں بنایا ہے کہ گوادر کی جدید بندرگاہ بننے سے پاکستان کی ترقی کو 4 چاند لگ گئے ہیں. اگلا جو ہے وہ لفظ ہے وہ ہے گنجان آباد. گنجان آباد کہتے ہیں کہ بہت زیادہ، جہاں آبادی بہت زیادہ اور بہت زیادہ. تو لاہور پاکستان کا گنجان آباد شہر ہے. اگلا لفظ ہے ملیا میٹ کہتے ہیں تباہ برباد کر دینا، خراب کر دینا. اس کا جملہ ہم نے بنایا ہے کہ کرونا وائرس نے تو عید کی خوشیاں ہی ملیا میٹ کر دی. اگلا لفظ ہے حسن سلوک کہتے ہیں اچھے سلوک کرنے کو، اچھا سلوک. تو اس کا جملہ ہم نے بنایا محمد بن قاسم کے حسن سلوک نے اہل ہند کے دل جیت لیے. اگلا لفظ ہے ہلکا بگوش اسلام. اب ہلکا کہتے ہیں بالی کو، گوشت کہتے ہیں کان کو. یعنی وہ جیسے وہ غلاموں کے کان میں وہ بالی پہنا دی جاتی تھی نا، تو کہ یہ ہمارا غلام ہے. تو ہلکا بگوش اسلام کا مطلب ہے کہ اسلام کا بالا ان کے کانوں میں پہنایا گیا، اب وہ مسلمان ہو گئے. تو ہلکا بگوش اسلام کا مطلب یہ ہے. تو اس کا جملہ ہم نے بنایا محمد بن قاسم کے اصلاحی اقدامات سے سندھ میں لوگ جوق در جوق ہلکا بگوش اسلام ہوئے. جوق در جوق کہتے ہیں کہ قطار اندر قطار، یعنی ایک کے بعد ایک. سندھ میں لوگ جوق در جوق ہلکا بگوش اسلام ہوئے. 5واں سوال ہے ان لفظوں کے متضاد لکھیں. کیا ہے وہ؟ قدرتی کا جو متضاد ہے یعنی وہ ہے مصنوعی. قدرتی جو اللہ نے پیدا کی ہو، مصنوعی جو لوگوں نے بنائی ہو. قدرتی کا متضاد کیا ہوا؟ مصنوعی. خوشحالی کا کہتے ہیں کہ جیسے مطلب ہے کہ چیزوں کی فراوانی ہو، خوشحالی. تو اس کا جو متضاد ہے وہ ہے زبوں خالی کہتے ہیں غربت کو. خوشحالی مالدار ہونا، زبوں خالی غریب ہونا. زرخیز وہ زمین کہتے ہیں جہاں پہ فصلیں اچھی طرح پیدا ہوتی ہیں. تو اس کا جو متضاد ہے وہ کیا ہے؟ بنجر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کچھ پیدا نہیں ہوتا. اگلا لفظ ہے خوش ذائقہ مطلب ہے کہ جو مزیدار ہو. اس کا متضاد کیا ہے؟ بد ذائقہ، یعنی برا اس کا ذائقہ خراب ہو، اس کا مزہ خراب ہو تو اس کو کہتے ہیں بد ذائقہ. فلک بوس کہتے ہیں آسمان کو چھونے والا. تو اس کا متضاد کیا ہوا؟ زمین بوس، یعنی زمین پہ پڑا ہوا. تو یہ اس کا متضاد ہے. ترقی کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کو. تنزلی کہتے ہیں
پیچھے ہٹنے کو. تو تنزلی مطلب کسی کی جو اگر کوئی ڈیموٹ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں تو اس کی تنزلی ہو گئی. ترقی کہتے ہیں جو مطلب کسی کی پروموشن ہو جائے اس کو کہتے ہیں ترقی ہو گئی, اور کسی کی جب ڈیموشن ہو جائے یا اس کو عہدہ کم کر دی جائے تو اس کو کہتے ہیں اس کی تنزلی ہو گئی. دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں. اب جملے کیا کیا ہیں؟ بلوچستان کے دارالحکومت پشاور ہے, یہ غلط ہے. صحیح جملہ کیا ہوگا؟ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ ہے. اگلا جملہ ہے سبی پاکستان کے سب سے گرم شہر ہے. تو اس کو یہ جملہ بالکل صحیح ہے, لہذا اس کے آگے آپ لکھ دیں یہ درست ہے. خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, لہذا اس کے آگے آپ لکھ دیجئے یہ درست ہے. جھیل سیف الملوک صوبہ بلوچستان میں ہے. یہ غلط ہے. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جھیل سیف الملوک خیبر پختونخوا میں ہے. اگلا جملہ ہے ٹھٹا صوبہ سندھ کا قدیم شہر ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, اس لحاظ اس کے آگے آپ لکھ دیجیے یہ درست ہے. اگلا جملہ ہے درہ خیبر صوبہ پنجاب میں واقع ہے. یہ غلط ہے. اس کا صحیح جملہ ہے درہ خیبر صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے. اگلا جملہ ہے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی. یہ بالکل ٹھیک ہے, لہذا اس کے آگے آپ لکھ دیجئے یہ درست ہے. اگلا جملہ ہے پاکستان کا 70% انگور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے. یہ غلط ہے. اس کا جواب ہے پاکستان کا 90% انگور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے. اگلا جملہ ہے چھانگا مانگا خود اگایا جانے والا دنیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے. یہ غلط ہے, کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے چھانگا مانگا خود اگایا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے. دوسرا بڑا نہیں, بڑا نہیں, سب سے بڑا جنگل ہے. اب پہلے کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے جملے دیکھیے. کالم الف میں لکھا ہے کہ آپ کے آنے سے محفل کو 8 چاند لگے. یہ غلط ہے. صحیح جملہ کیا ہے؟ اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ آپ کے آنے سے محفل کو 4 چاند لگ گئے. تو 4 چاند کافی محاورہ ہے, 8 چاند نہیں ہے. 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کی داڑیں کھٹی کر دی. غلط ہے. یہ داڑیں کھٹی نہیں کرنا نہیں ہوتا, جو صحیح محاورہ ہے وہ ہے دانت کھٹے کر دینا. تو 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے. اگلا جملہ ہے اس کی باتوں نے میرے زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا. یہ غلط ہے, کیونکہ اس کا محاورہ جو ہے وہ یوں ہے زخموں پر نمک چھڑک دیا, زخموں کے اوپر نہیں. تو اس سے جواب آپ صحیح جملہ کیا ہوگا؟ اس کی باتوں میں میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا. اگلا ہے وہ اپنے باپ کی موت پر 10 آنسو رویا. یہ بھی غلط ہے. 10 آنسو رونا محاورہ نہیں ہے, 8 آنسو رونا محاورہ ہے. تو آگے صحیح جملہ لکھا ہوا ہے وہ اپنے باپ کی موت پر 8 آنسو رویا. اب کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں, جبکہ ان کے سامنے کالم بے میں دیے گئے جملے درست ہیں. ہم نے بھی آپ کو صحیح بتایا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کالم الف میں دیے گئے جملے غلط کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کالم الف میں محاوروں کی لفظوں میں تبدیلی کر دی گئی ہے. آپ محاورے کو اس کو بدل نہیں سکتے. جو محاورہ جیسا لکھا ہے آپ نے اس کو ویسے ہی استعمال کرنا ہے. لہٰذا جہاں جہاں بھی غلطی کی ہے اس کو درست کر کے آگے لکھا ہوا ہے. درست محاورہ ہے 4 چاند لگنا. اگر اسے 3 چاند 5 چاند 100 چاند لگنا لکھا جائے تو یہ غلط ہوگا. آپ صحیح جواب کیا ہے؟ 4 چاند لگنا. اس سے درست محاورہ ہے دانت کھٹے کرنا. اس کی جگہ داڑیں کھٹی کرنا نہیں کہا جا سکتا. صحیح محاورہ ہے زخموں پر نمک چھڑکنا. اس کے لفظوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. 8 آنسو رونا بھی محاورہ ہے, اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. آپ یہ بھی دیکھیں کہ محاورہ اپنے لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. یعنی زخموں پر نمک چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے سچ مچ کا نمک لے کر زخموں پر چھڑک دیا. یہ صرف محاورے میں استعمال ہوتا ہے, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. محاورہ ہمیشہ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب سوال نمبر 8 کیا ہے جی؟ واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں. تو ملک واحد ہے, اس کی جمع کیا ہے؟ ممالک. باغات جمع ہے, اس کی واحد ہے باغ. مناظر جمع ہے, اس کا واحد ہے منظر. ایام جمع ہے, اس کا واحد ہے یوم. وطن واحد ہے, اس کی جمع ہے اوطان. مقام واحد ہے, اس کی جمع ہے مقامات. اچھا جناب, اب اگلا ہے سوال نمبر 9.
आराब की मदद से तलफ़ुज़ की वजाहत करें। वतन, संस्कृत, मेयार, सनअत, मिसाल और लिबास। तो हमने इस पर तमाम आराब लगा दी हैं, आप इनको पढ़ लीजिए और सही तरह समझ लीजिए। सवाल नंबर 10, इस वक्त में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वाक़े, और एक और लफ्ज़ है वाक़या। तो ऐसे लफ्ज़ों को मुतशाबा अल्फाज कहा जाता है। मतलब वाक़े, इसको भी वाक़े पढ़ते हैं वाक़े, और इसको भी वाक़े पढ़ेंगे, लेकिन दोनों के मतलब में फ़र्क है। ज़ैल में चंद अल्फाज दिए जा रहे हैं, आप इनकी मुतशाबा अल्फाज लिखिए और लुग़त से उनके मायने तलाश करके अपनी कापियों पर लिखिए। अब इसमें इन्होंने लिखा है तारिक। तो तारिक का मुतशाबा लफ्ज़ है तारीक। तारिक अल्फाज तकरीबन बोलने में एक ही जैसे लगता है, लेकिन तारिक कहते हैं तर्क, यानी छोड़ देने वाले को, जो तर्क कोई कर देता है। जैसे कहते हैं तारिक दुनिया उसने छोड़ दी, बस अल्लाह वाला हो गया। तो तारिक कहते हैं छोड़ देने वाले को, जबकि तारीक कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ रोशनी ना हो। तो लिहाजा ये दोनों मुतशाबे हैं, लेकिन दोनों के मायने में फ़र्क है। अब है लफ्ज़ हामी। ये बड़ी है से जो लिखा गया हामी, इसका मुशाबह है छोटी है से लिखा हुआ हामी। अब बड़ी है से जो हामी लिखा जाता है उसे कहते हैं हिमायत करने वाले को, जबकि छोटी है से जो हामी कहते हैं तो उसको कहते हैं हामी भरना, यानी वादा करने वाले को। अच्छा जी, आगे है लफ्ज़ कमर। कमर का ये छोटे काफ से है कमर, और इसका मुतशाबह लफ्ज़ क्या है कमर, वो मोटे काफ से है। तो छोटी काफ से जो कमर है उसको कहते हैं जिस्म के दरमियानी हिस्से को, यानी जिसम का दरमियानी हिस्सा जो है उसको कहते हैं कमर। जहाँ बेल्ट बांधते हैं वो जगह उसको कहते हैं कमर। जबकि मोटे काफ से मोटे काफ से लिखा था कमर, उसे वो कहते हैं चांद को मोटे काफ से लिखा था कमर, उसे कहते हैं चांद। लिहाजा दोनों हैं मुतशाबह अल्फाज। तो जनाब आपका ये सबक यहाँ पे ख़त्म होता है। अज़ीज़ तलबा, आज हमने इसकी मश्क कर ली है सबक नंबर 7 क्लास 7 की सबक नंबर 7 की। तो अगली सबक तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर वही एक फरमाइश कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के बटन को दबा दीजिए और आल को सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको दीगर तलबा तक भी इस पैगाम को पहुँचाइए, ताकि हमारा ये इल्म की रोशनी जो है ये मज़ीद फैलती जाए। बराह करम सब्सक्राइब के बटन को दबाकर घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आइंदा के इस बाक़ की इत्तला आपको फ़ौरन मिल सके।